بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6th کلاس. آئی ایم یور ٹیچر مس سیدہ مہناز. آج ہم اردو کی کتاب کے سبق نمبر 2 جو کہ ایک نظم ہے نعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس میں تعریف بیان کی جاتی ہے وہ پڑھیں گے. نظم کسی بھی کا معنی ہے موتیوں میں پرونا. موتیوں کو پرونا ایک منظم طریقے سے موتیوں کو کسی لڑی میں پرونا نظم کہلاتا ہے. اور نظم کئی اقسام کی ہوتی ہیں جن میں سے حمد اور نعت بھی نظم کی اقسام ہے. اس کی اشکال ہے نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. نعت اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہو, آپ کی تعریف بیان کی جائے. اس نظم کے شاعر کا نام علی مدھر اشر ہے. دوسرے شاعروں کی طرح اس شاعر نے بھی اپنی شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو ضروری سمجھا. عموماً مسلمان حضرات شعراء جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے اپنی شاعری کو چار چاند لگاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی وجہ سے اپنے جذبات کا اظہار نظم کی صورت میں کرتے ہیں. اس نظم میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ تمام کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور دریا سیاہی بن جائیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بیان نہیں ہو سکتے. پھر بھی ہر شاعر اپنی اپنی معرفت اور اپنے ظرف اور عقیدت کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں لکھتا ہے اور لکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. اس نعت میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی اخلاق و سیرت کے اعتبار سے کتنی منور تھی یہ بیان کرتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خوبی آپ میں موجود تھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. پھر خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر زمانے کے لیے روشن مثال اور قابل تقلید بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نظم کو پڑھنے سے پہلے اس میں موجود کچھ مشکل الفاظ ہیں جیسا کہ وسعت, پھیلاؤ, کشادگی, فراست, عقل مندی, دانائی, متاع, دولت, اثاثہ یا کنجی, بے حس, بے جان. یعنی جس میں کوئی ہم انسان میں 5 حواس ہیں, اگر ہم کسی چیز کو محسوس نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے بے جان ہونے کی علامت ہے. فیض, برکات, فائدہ, آب و گل, پانی اور مٹی. آپ کہتے ہیں پانی کو, وا اور گل مٹی کو کہتے ہیں. انسان مٹی اور پانی اور 2 اور عناصر آگ اور ہوا سے مل کر بنا ہے, اس لیے اسے فطرت کا نام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو 4 عناصر سے بنایا. راہ گزر, سڑک, راستہ. شہر نور مراد یہاں پر مدینہ منورہ ہے, یعنی
مدینہ منورہ کا بھی مطلب ایسا شہر جو کہ منور یا روشن ہو، نور کا شہر۔ بنیاد زندگی، زندگی کی بنیاد، دلکشی، دل کو لبھانے والی کشش، آدمیت، انسانیت، نجوم، نجم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، نجوم، ستارے۔ ارض و سما، زمین اور آسمان، ارض میں نے زمین، وا میں نے اور، سما میں نے آسمان۔ اس نظم میں شاعر نے جو اس نظم کا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر خوبی کی جھلک اور ہر حسن کا رنگ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے لیے روشن مثال بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی اس نظم کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے دنیا زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وسعت ارض و سما میں روشنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اپنی نظم کی پڑھائی اور اس کی تشریح کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو یاد دہانی کے لیے دہرا رہی ہوں۔ قافیہ کسی بھی نظم کے جو ہم الفاظ مانی ہیں ان کو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس نظم میں پہلے شعر میں آپ سے، آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے، آپ سے وسعت ارض و سما میں روشنی ہے، آپ سے، اس میں دونوں ہم الفاظ ہیں، آپ سے، آپ سے۔ اسی طرح ردیف تمام اشعار میں جو الفاظ بار بار دہرائے جائیں، جیسے کہ اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر شعر کے آخر میں آ رہا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ مطلع پہلے شعر کو کہتے ہیں اور مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں۔ مقطع میں عموماً شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اور تخلص شاعر کے اصل نام کی جگہ اس کا شاعری کا نام ہوتا ہے، جس کے اوپر شاعر اس طرح کے تخلص کے اوپر اس طرح کا نشان لگایا گیا ہوتا ہے، جسے تخلص کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی نظم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کرنا، اللہ حدیث قدسی ہے کہ اگر اے حبیب آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ خلق کائنات ہیں، یعنی کائنات کو بنانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور سے کائنات کو خلق کیا، کائنات کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی تمام زمین و آسمان، درخت، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے خلق کیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو خلق کیا، پھر اس کے بعد کائنات آپ کے نور سے باقی کائنات کو خلق کیا۔ اسی لیے آپ کو اس شعر کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے، آپ سے وسعت ارض و سما میں روشنی ہے، آپ سے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ ہے یہ دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق نہ کیا ہوتا تو یہ کائنات خلق نہ ہوتی۔ دین اسلام نے جو ہمیں ایک نظریہ دیا اس کے مطابق کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، جب اس نے ارادہ کیا اس کی کن فیکن ہو گئی،
جبکہ سائنس اس کے اپوزٹ، سائنس کا یہ کہنا ہے کہ ایک بڑا سا بلاسٹ ہوا، پھر اس کے بعد کائنات میں مختلف سیارے بکھر گئے، جن میں سے ایک ہماری زمین بھی ہے، اور یہ کائنات مارز وجود میں آئی۔ جبکہ اسلام میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو سب سے پہلے خلق کیا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء نے بھی آپ کے آنے کی بشارت دی۔ تمام انبیاء، کائنات، درخت، آسمان و زمین، پہاڑ، سمندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا آپ کے نور سے۔ اسی لیے یہ کائنات آپ کا صدقہ ہے، آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اور زندگی بھی آج اگر انسان جو زندگی یا جاندار ہیں، جو بھی اشیاء، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے۔ وسعت ارض و سما میں روشنی ہے آپ سے، زمین و آسمان میں جو روشنی ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نور کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان، سورج، چاند، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور لیا گیا، اور پھر اس سے کائنات کو خلق کیا گیا۔ اس کائنات کی دوسری طرف شاعر یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی روشنی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ فقط اور فقط آپ کے ذات آپ کی ایسی ہستی ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات میں نور ہے اور روشنی ہے۔ یہ شاعر کی محبت ہے کہ اسے زمین و آسمان میں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کرتے ہیں فراست کے نجوم، فراست کہتے ہیں عقل مندی کو۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم کرتے ہیں فراست کے نجوم، عقل انسانی ہدایت مانگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی آج کائنات میں جتنی بھی عقل مندی اور انسان کو عقل کو جتنا فروغ ملا، اس کی عقل کو جتنی جدت ملی، ستاروں تک انسانوں نے کمند ڈال لی یا اس کی رسائی ہو گئی، اور انسان نے جو کچھ پایا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے جو ہدایت پائی اس کی بدولت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے تو آپ نے، جو کہ جہالت کا ہر طرف اندھیرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و نور سے ہر طرف علم کا نور بکھیر دیا اور علم کے چشمے بہا دیے، انسانی عقل کو فروغ ملا، انسانی عقل زیادہ سے زیادہ سوچنے لگی۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بدولت ممکن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسان کو قرآن کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں انسان کی عقل کو بڑھایا اور اس کی عقل کو فروغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ آپ نے ایسے کئی اصحاب کو تعلیم و تربیت کی تاکہ علم کی روشنی دور دور تک پھیل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیے ہیں آدمیت کے چراغ، ہر زمانے میں وقار آدمی ہے آپ سے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسان کی عزت کو بڑھایا۔ جب آپ کائنات میں آئے تو دنیا میں آئے، اس دنیا میں ہر طرف انسان کو ایک حقیر چیز جانا جاتا تھا، ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ تھا، ہر طرف انسانیت کو گرایا جاتا تھا، جو غریب لوگ تھے انہیں جینے کا حق نہ دیا جاتا، عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، غریب و غربا لوگوں کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، سب کے سب بے عزت
یا ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب، امیر، شاہ و گدا، رنگ و نسل سے ہٹ کر ہر انسان کو فضیلت اور برابری کا درس دیا کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں، نہ امیر کو غریب پر فضیلت حاصل ہے، نہ بادشاہ کو کسی فقیر پر فضیلت حاصل ہے، ہر انسان اپنی اپنی جگہ عزت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا، اس لیے ہر انسان کی اپنی جگہ پر حیثیت اور اس کی عزت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے سورج بھی متاع روشنی، چاند کے بے حس بدن میں دلکشی ہے آپ سے۔ اس شعر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شاعر کہتا ہے چونکہ یہ سورج چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے خلق کیے گئے، تو ان میں جتنی بھی ضیاء یا روشنی پائی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی روشنی ہے۔ دوسری طرف شاعر اس طرح سے بھی آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ سورج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منور ذات سے روشنی پاتا ہے اور محتاج ہے کہ وہ بھی آپ کی ایک جھلک کو پانے کی طلب میں رہتا ہے۔ یہ شاعر کی محبت ہے کہ وہ کہتا ہے سورج چاند ستارے بھی آپ کی محبت سے سرشار ہیں اور آپ کی محبت سے چمکتے ہیں۔ میرا حسن بندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا فیض، میرے سجدوں میں خلوص بندگی ہے آپ سے۔ اب یہاں پر میرا حسن بندگی ہے آپ کی سیرت کا فیض، شاعر اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج اگر میں اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اس کے جتنے بھی دین اسلام میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں واجبات بتائے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی نمونے کے ذریعے ہمیں پیش کیے، ہمیں بتائے۔ آج جو بھی نماز ادا کرنے کا طریقہ، حج ادا کرنے کا، زکوٰۃ کیسے دی جائے، کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، روزہ رکھنا، ہر طرح جتنے بھی ارکان دین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ہمیں اس کے اوپر کس طرح عمل کرنا ہے۔ آج شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میری سیرت میں جو عاجزی ہے، جو حسن بندگی ہے میری، یعنی میری بندگی کا جو حسن ہے، جو اللہ کی بہترین عبادت کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یا آپ کی سیرت سے سیکھا، وہ سب آپ ہی کا فیض، آپ ہی کی برکات ہیں۔ آج میری لوگ عزت کرتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید اور آپ کی ہی پیروی کا نتیجہ اور اس کی برکات ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کوئی بھی ایک ایسا بندہ جو کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا اپنی اطاعت کے ساتھ۔ اسی لیے اسی طرح سے شاعر یہ بتاتا ہے کہ میری جب بھی کوئی ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایسے فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہو جاتا ہے کہ اس کی سیرت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرح بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان احکامات کو اسی طرح بجا لاتا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا۔ میرے سجدوں میں خلوص بندگی ہے آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہے کہ میں جب اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا خلوص اور خشوع و خضوع یہ سب آپ کی فیض، آپ کے برکات ہیں،
آپ کی ذات سے محبت کا نتیجہ ہے کہ آج میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں تو پورے خلوص اور خضوع کے ساتھ جھکتا ہوں۔ پھر اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے، آپ نے رکھی ہے آب و گل پہ بنیاد حیات۔ آب و گل پانی اور مٹی کو کہتے ہیں، بنیاد حیات زندگی کی بنیاد ابتدائے حضرت آدم ہوئی ہے آپ سے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے ہی آپ کو ایک حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ہستی نے خلق نہ کیا ہوتا تو کائنات خلق نہ ہوتی، اور آپ کے ہی نور سے تمام انبیاء کے نور اور تمام کائنات کے اشیاء کو خلق کیا گیا۔ یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی آب و گل کو بنیاد حیات، یعنی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ آپ، یہ پانی اور مٹی جس سے یا جتنے عناصر سے انسان بنا ہے، انسان خلق ہوا ہے، وہ سب اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تمام حضرت آدم بھی جو تھے وہ بھی ان کی خلق ہونے کی ابتدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اور نبوت دوسری طرف یہ اشارہ بھی ہے کہ ابتدائے حضرت آدم ہوئی ہے آپ سے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوئے، لیکن کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور حضرت آدم آپ خلق ہو چکے تھے، حضرت آدم کو پہلے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی پہلے خلق تھے، لیکن آپ کے بعد حضرت آدم کو آپ کے پیغام دے کر، یعنی جو کہ، اور پھر حضرت آدم سے لے کے جب تک جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی یا آپ کی آمد کی خبر ہر نبی نے دی۔ اب تو اشر کو طلب کر لیجئے شہر نور میں، اس غریب رہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے۔ اس شعر میں یہ شعر نظم کا آخری شعر ہے، اور آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ مقطع میں شاعر اکثر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، اس میں بھی شاعر نے اپنا تخلص اشعر استعمال کیا ہے۔ اب تو اشر کو طلب کر لیجئے، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ بلا لیجئے، مجھے مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف دے دیجئے۔ جتنے بھی کوئی بھی ایک مسلمان فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کو تڑپتا ہے، یہ محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس غریب راہ گزر کی لو لگی ہے آپ سے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری اس راستے پر چلنے، یہاں پر آنے، اس شہر میں گھومنے پھرنے اور آپ کی گلیوں میں کو اپنی گزرگاہ بنانے یا راستہ بنانے کی طلب لگی ہوئی ہے مجھے، یا مجھے اس کی لگن ہے، مجھے اس کی چاہت ہے، میری تمنا ہے، مجھے اب مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے قبول کر لیں اور وہاں پر بلا لیں، یعنی میرے لیے ایسا اہتمام یا ایسا انتظام کیا جائے کہ مجھے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، زیارت مدینہ منورہ نصیب ہو۔ اب ہم اپنی نظم کے سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے انسانیت کو کیا فیض پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا فیض ہے ہمارا حسن بندگی، یعنی انسان نے حسن بندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھی۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے دنیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی کائنات خلق کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بدولت یہ دنیا بنی۔
اس لیے شاعر نے اس دنیا کو آپ کا صدقہ کہا ہے۔ پھر اگلا سوال، عقل انسانی کو ہدایت کیسے حاصل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید سے عقل انسانی نے ہدایت حاصل کی۔ پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، ارض و سما میں روشنی کس کے دم سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نور سے ارض و سما میں روشنی ہے۔ سوال نمبر 5، نظم کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ نظم کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6، آخری شعر میں شاعر نے اپنی کس تمنا کا اظہار کیا ہے؟ تو آخری شعر میں شاعر نے اپنی جس تمنا کا اظہار کیا ہے وہ ہے روضہ رسول کی زیارت کی تمنا۔ شاعر کہتا ہے کہ اے حبیب مجھے اپنے روضے کی زیارت کا شرف بخشے۔ پھر اس کے بعد اس سبق میں درست اور غلط کے MCQs ہیں کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے وسعت ارض و سما میں ہے روشنی۔ پھر اگلا MCQ، زندگی کی بنیاد رکھی گئی آب و گل پر، آپ ہی سے لیتا ہے متاع روشنی سورج، خلوص بندگی ہے آپ سے میرے سجدوں میں۔ مترادف الفاظ کا ذکر ہے اس نظم میں۔ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی الفاظ یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ایک ہی ہوں انہیں مترادف الفاظ یعنی سینونیمز انگلش میں جنہیں کہا جاتا ہے۔ الفاظ کے معنی بھی ہم انہیں کہتے ہیں۔ ایک جیسے معنی جو رکھتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے سورج کو شمس بھی کہتے ہیں اور سورج بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زندگی کو حیات بھی کہا جاتا ہے۔ زندگی کا مترادف حیات ہوگا۔ بنیاد کا اصل، ارض زمین، لو لگن، بندگی، معبودیت، فراست، دانائی۔ اس نظم میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پڑھے اور شاعر کے جذبات کا اظہار پڑھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کی ابتدا اور زندگی کی انتہا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کائنات میں سورج، چاند، ستارے، ارض و سما سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی ہمیں ملے، یا اس دنیا میں وجود انسانی اور زندگی سب آپ کی بدولت ہے، سب آپ کا صدقہ ہے۔ آپ ہی کا نور ہے کہ چاند ستارے چمکتے ہیں، آپ ہی کی وجود کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انبیاء خلق کیے، کائنات خلق کی۔ اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ایمان ہی آپ کی محبت ہے۔ اور آخر میں مقطع جو شعر ہے اس میں اس نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا اور اپنے جذبات کا اس طرح اظہار کیا کہ اے حبیب مجھے زیارت مدینہ منورہ نصیب کی جائے، اور دعا کی ہے اور التجا کی ہے کہ مجھے میری اس لگن کو قبول فرما لیجئے اور مجھے مدینہ میں طلب کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس تشریح میں، اس نظم میں
ہر شعر کے بعد ہم قافیہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ ردیف اس نظم میں ہر شعر میں پایا جا رہا ہے آپ سے، جبکہ اس شعر میں، ان اشعار میں سوائے پہلے شعر کے ہم قافیہ موجود نہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔